شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، ایسی ہارر سٹوریز جن کو آپ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یوسف شیئر کر رہے ہیں۔ یوسف کہتے ہیں میں ہزارہ کا رہنے والا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنے والد صاحب کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے والد صاحب بالکل ینگ ہوا کرتے تھے، تو وہ لوگ ہزارہ سے آگے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں میں جو گاؤں کا چوکیدار تھا، اس کی بہت زیادہ دردناک اور پرسرار موت ہو گئی۔ اس گاؤں کا ایک گھرانہ تھا پورا، جو آباء و اجداد کے دور سے اس گاؤں میں چوکیداری کرتے آ رہے تھے۔ جس چوکیدار کی موت ہوئی تھی، اس سے پہلے اس کا جو باپ تھا وہ بھی اسی گاؤں کا چوکیدار تھا، اور اس سے پہلے جو اس کے دادا ابو تھے وہ بھی اسی گاؤں کے چوکیدار تھے۔ تو وہ جب رات کا ٹائم گاؤں کی گلیوں میں پہرا دیا کرتا تھا، سارے گاؤں کو پتہ ہوتا تھا، سب سکون کی نیند سوتے تھے کہ گاؤں میں چوکیدار ہے جو پہرا دے رہا ہے۔ جیسے کہ گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، رات جلدی لوگ سو جاتے ہیں اور صبح جلدی جاگ جایا کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایسا ہی سین تھا، لوگ شام ہوتے ہی سو جایا کرتے تھے اور چوکیدار جاگ جایا کرتا تھا۔ وہ ساری رات گاؤں کی گلیوں میں پہرا دیا کرتا تھا اور گاؤں کی بیرونی حدود تک پہرا دیا کرتا تھا کہ کوئی دوسرے گاؤں سے آ کر ہم لوگوں کے گاؤں میں چوری نہ کر سکے، کیونکہ وہاں پر ہر گھر کے پاس تقریباً مال مویشی ہوتے تھے۔ جو لوگ زمیندار تھے وہ تو اپنی زمینوں پر ان کے ڈیرے ہوتے تھے، وہاں پر وہ رکھ لیا کرتے تھے اپنے مال مویشی، لیکن کچھ ایسے متوسط گھرانے بھی تھے جو اپنے مال مویشی اپنے گھروں کے باہر بھی باندھ دیا کرتے تھے۔ تو اکثر وہ جو چوکیدار تھا، وہ گاؤں کے لوگوں سے جب صبح کے ٹائم وہاں پر مخصوص بیٹھک لگتی تھی، جس میں ایک گاؤں کے جو وڈیرا ہوتا تھا وہ باقاعدہ وہاں پر گاؤں کے مسئلے حل کیا کرتا تھا، تو چوکیدار اکثر یہ شکایت کرتا تھا کہ جس وقت میں گاؤں کی بیرونی حدود پر جاتا ہوں، مجھے وہاں پر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ آوازیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی مرد ہے وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں غرا رہا ہوتا ہے۔ پہلے مجھے ایسا لگا کہ وہ کوئی جانور ہے، تو میں نے اپنی لاٹھی کے ساتھ اس کو مارنے کی بھی کوشش کی۔ جب میں گاؤں کی بیرونی حدود پر جاتا ہوں، رات کے ٹائم اس کی آوازیں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ اس کو جانور سمجھ کر جب میں مارنے کے لیے آگے بڑھا، تو ایک جھاڑی کے پیچھے میں نے ایک بہت بڑے سیاہ وجود کو بیٹھا دیکھا، جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ وہاں پر گاؤں کے باقی بھی سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کا یہ کہنا تھا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، ہمارے گاؤں میں آج تک ایسا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے؟ پھر بھی دوپہر کے ٹائم وڈیرے کے کہنے پر گاؤں کے کچھ لوگ گاؤں کی بیرونی حدود پر گئے، جہاں پر آبادی نہیں تھی۔ وہاں پر جنگل کا تقریباً کچا راستہ تھا، درختوں کا حصہ تھا، کچھ جھاڑیاں تھیں، ویرانے تھے۔ ان کو کراس کرنے کے بعد پھر گاؤں کی آبادی شروع ہوتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت قدیم برگد کا درخت تھا، جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 100 سال سے بھی پرانا ایک ضعیف درخت تھا۔ گاؤں کے سبھی بڑے بزرگ ہمیشہ سے منع کرتے آئے تھے کہ اس درخت کو کبھی بھی مت کاٹنا، اس کو ایسے ہی رہنے دینا۔ اس درخت کے پاس سے ہی چوکیدار کو وہ آوازیں آتی تھیں۔ جب وہ لوگ دن کے ٹائم وہاں پر گئے، تو لوگوں نے وہاں پر بہت بڑے پاؤں کے نشان دیکھے۔ وہ پاؤں کے نشان کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، کافی زیادہ بڑے وہ پاؤں تھے، جیسے گڑھے لگے ہوئے ہیں۔ جب ان لوگوں نے وہ دیکھا تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ یہ کس مخلوق کے پاؤں کے نشان ہو سکتے ہیں۔ گاؤں کے کچھ بڑے بزرگوں کو بھی بلایا گیا۔ جب ان لوگوں نے اس جگہ پر وہ پاؤں کے نشان دیکھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات اور دیو کا بسیرا ہو چکا ہے،
جو انسانی روپ میں رات کے ٹائم اس چوکیدار کے سامنے آئے تھے۔ یہ پاؤں کسی بھی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ بہتر یہی ہے کہ چوکیدار کو منع کر دیا جائے کہ وہ گاؤں کے اس حصے کی طرف نہ آئے جس طرف یہ 100 سال پرانا برکت کا درخت ہے۔ چوکیدار کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی۔ چوکیدار نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گاؤں کی آبادی میں ہی رہوں گا، مجھے بیرونی حصے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسب معمول چوکیدار ویسے ہی پہرا دے رہا تھا گاؤں میں، تو وہ کیا دیکھتا ہے، ایک شخص ہے جو اپنے ساتھ ایک عورت کو لیے اسی گاؤں کی بیرونی حصے کی طرف جا رہا ہے۔ رات کا ٹائم ہے۔ وہ بہت سا حیران ہوا کہ یہ گھر کون سے گاؤں کا یہ لوگ ہیں، کہ یہ کس گھر کے لوگ ہیں جو اتنی رات کو گاؤں کے بیرونی حصے کی طرف جا رہے ہیں۔ ان کو تو وہ دیو اور جنات جو وہاں پر ہیں جانی نقصان دے دیں گے۔ وہ ان کو آوازیں دینے لگ گیا، بلکہ ان کے پیچھے بھاگنے لگ گیا۔ چوکیدار جو تھا وہ ہاتھ میں لالٹین لیے اور ایک چھڑی لیے پورے گاؤں کا پہرا دیا کرتا تھا۔ جیسے ہی چوکیدار ان دونوں کے پیچھے بھاگا، وہ گاؤں کی آبادی سے باہر نکل چکے تھے۔ بہت تیز قدموں کے ساتھ وہ لوگ جا رہے تھے۔ وہ آوازیں دیتا رہا یہاں تک کہ چوکیدار ان کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بالکل ان کے قریب چلا گیا۔ جیسے ہی چوکیدار ان کے قریب گیا، ان کو روکنے لگا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگوں کو نہیں پتہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، تمہیں نقصان دے دیں گے۔ تو وہ جو مرد اور عورت تھے، جب انہوں نے چوکیدار کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ان کے چہرے بہت زیادہ ڈراؤنے تھے۔ وہ انسان نہیں تھے، انسان کے روپ میں وہی جنات تھے جو اس چوکیدار کو اپنے ساتھ اٹریکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے پیچھے آئے۔ جب چوکیدار نے ان کو دیکھا، چوکیدار بہت زیادہ ڈر گیا اور چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگنے لگا۔ وہ جو جنات تھے انہوں نے اس چوکیدار پر حملہ کر دیا اور اس کو بہت زیادہ مارا۔ زخمی حالت میں چوکیدار کو گاؤں کے چوراہے پر پھینک گئے اور یہ کہا کہ رات کو یہاں پر پہرا دینا چھوڑ دو۔ صبح جب فجر کا ٹائم ہوا تو گاؤں کے سبھی لوگ نماز کے لیے اور اپنی زمینوں پر جانے کے لیے جب جاگے تو چوکیدار کو گاؤں کے چوراہے پر بے ہوش دیکھا۔ سب بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے، اس کو اٹھا کر جہاں پر وڈیرے کی بیٹھک تھی وہاں پر لے کر گئے۔ بہت کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے۔ کچھ بزرگ تھے جنہوں نے پڑھائی بھی کی تو اس کو کچھ ہوش آ گئی۔ اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ چوٹوں کے نشان تھے اور بہت زیادہ نیل بھی پڑے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے رات والی ساری بات بتائی اور یہ کہا کہ میں یہاں پر پہرا نہیں دے سکتا۔ گاؤں کے جو وڈیرے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ تم صرف آبادی کے حصے میں پہرا دیا کرو، تمہیں اس طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اس طرف کیوں جاتے ہو؟ جس پر چوکیدار نے یہ کہا کہ میں اس طرف نہیں گیا تھا، میں نے تو اس طرف کسی کو جاتے دیکھا تھا تو ان کو بچانے کے لیے ان کے پیچھے بھاگا۔ خیر چوکیدار نے 2-3 دن پہرا نہیں دیا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ اس کو چوٹیں لگی ہوئی تھیں۔ 2-3 دن جب اس نے پہرا نہیں دیا تو گاؤں کی گلیوں میں عجیب رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی وہ آواز کسی مرد کی لگتی تھی تو کبھی کسی عورت کی لگتی تھی۔ گاؤں کی 2 سے 3 لڑکیوں نے بھی دیکھا کہ جس طرف ہم لوگ نہر پر کپڑے دھونے کے لیے جاتی ہیں اس طرف بھی ہم لوگوں کو ایک سیاہ چہرے والا بہت قداور کوئی آدمی نظر آتا ہے جو درخت کے پاس سے نظر آتا ہے اور ہم لوگوں کو دیکھتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب یہی چاہتے تھے کہ گاؤں میں پہرا دینا بہت ضروری ہے کیونکہ انہی 3 راتوں میں بہت سے لوگوں کے مال مویشی بھی غائب ہو گئے اور کچھ کے مردہ حالت میں پائے گئے جن کی آنکھیں تک نکلی ہوتی تھیں۔ سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ چوکیدار کی طرف گئے تو چوکیدار کی کچھ حالت بہتر تھی۔ چوکیدار کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ ہم لوگ بھی پہرا دیں گے، تم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو، کیونکہ اب پورے گاؤں کی زندگی کا سوال تھا۔ چوکیدار کے ساتھ گاؤں کے کچھ اور لوگوں نے بھی پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ وڈیرے کی بیٹھک پر یہ فیصلہ طے پایا کہ گاؤں کے مختلف لوگوں کی ٹولیاں بنائی گئیں۔ 3 دن چوکیدار کے ساتھ یہ لوگ پہرا دیں گے اور اس سے اگلے دن 3 دن باقی لوگ پہرا دیا کریں گے۔ اب پہلی رات تھی جب گاؤں میں ٹوٹل 4 لوگ پہرا دے رہے تھے، ایک چوکیدار اور اس کے ساتھ باقی کے 3 لوگ۔ مختلف گلیوں میں مختلف حصوں میں وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے گاؤں کی گلیوں میں پہرا دینا شروع کیا، ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس گلی میں بھی پہرا دینے جاتے ہیں اس گلی کے کونے پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے جس کا سر بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کے قریب جانے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ چوکیدار کو گاؤں والوں کے روپ میں ہی
جو اس کے ساتھ پہرا دے رہے تھے، ایک شخص نے یہ کہا کہ آؤ تم اور میں مل کر چلتے ہیں، گاؤں کی بیرونی حدود تک چکر لگا کر آتے ہیں، جس پر چوکیدار نے اس کو یہ کہا کہ نہیں، ہم لوگ ادھر نہیں جا سکتے، اس طرف بہت زیادہ جنات ہیں، دیو ہیں، وہ ہمیں نقصان دے دیں گے۔ جس پر اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ چوکیدار کو لیے اس طرف جانے لگا۔ چوکیدار راستے میں بھی اس کو روکتا رہا، لیکن اس نے چوکیدار کی کوئی بات نہ سنی۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود تک پہنچا، اس نے پھر اپنا روپ بدل لیا۔ وہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والا کوئی شخص تھا، جس نے پھر چوکیدار کو بہت زیادہ مارا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ چیختا چلاتا ہوا جب وہ آبادی کی طرف بھاگا تو باقی کے لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، تو اس کی حالت بہت سخت خراب تھی۔ اس نے بتایا کہ میرے سامنے فلاں شخص کے روپ میں وہی جنات آئے تھے اور مجھے بار بار منع کر رہے تھے کہ تمہیں روکا تھا کہ گلیوں میں پہرا مت دو، ہم نے یہاں پر پھرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چوکیدار کو ان لوگوں نے اتنا مارا کہ چوکیدار کی موت ہو گئی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ اس کے بعد گاؤں میں بہت خوف برپا ہو گیا، کوئی بھی پہرا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور گاؤں کے جو بڑے بزرگ تھے ان کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ یہ جنات اب جانی نقصان پر پہنچ آئے ہیں، ہم لوگوں کو رات کے ٹائم یہاں پر پہرا نہیں دینا چاہیے، ہم لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کے آنگن میں، صحن میں آگ جلانی چاہیے، کیونکہ یہ مخلوق آگ سے ڈرتی ہے۔ پھر ہر گھر کے آنگن میں، صحن میں باقاعدہ آگ جلانے کا بندوبست کیا گیا۔ وہ جو جنات تھے، وہ جو دیو تھا جو اس برگد کے درخت پر رہتا تھا، وہ ساری رات اس کی آوازیں غرانے کی اور ڈراؤنی آوازیں جب وہ نکالتا تھا تو گلیوں میں ایک شور برپا ہو جاتا تھا، سب بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ پھر گاؤں کے وڈیرے اور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کو بچانا تو ہے کسی طرح سے بھی۔ پھر کسی دوسرے گاؤں سے ایک بہت بڑے سید پیر صاحب کو بلایا گیا۔ جیسے وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے دیو کا بسیرا ہے جو کہ اس برگد کے درخت پر آباد ہے، اور وہ یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دے گا۔ یہی گاؤں کا اندرونی حصہ ہے جہاں سے باہر آیا اور جایا جاتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی جان پیاری ہے تو اس گاؤں کو خالی کر دو، وہ یہاں پر کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس دیو کے کئی روپ ہیں، وہ کئی روپ میں آپ لوگوں کے سامنے آ سکتا ہے، کبھی کسی عورت کے روپ میں، کبھی کسی جانور کے روپ میں، کبھی کسی انسان کے روپ میں، کبھی کسی مرد کے روپ میں۔ تو اپنی زندگی اگر پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ جو سید صاحب تھے، وہ جب جا کر اس درخت کے پاس انہوں نے پڑھائی کی، وہ باقاعدہ اس سے ہم کلام ہوئے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈراؤنا اور بہت پاورفل وہ مخلوق ہے، وہ جو دیو ہے، بہتر یہی ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ پھر ان لوگوں نے بہت مشکل کے ساتھ 3 دن کا ٹائم لیا۔ 3 دن کے بعد وہ گاؤں خالی ہو گیا، وہ گاؤں ویران ہو گیا، اس گاؤں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ہمارے ابو بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، ان لوگوں نے بھی وہ گاؤں چھوڑ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن بھی ہم لوگوں کے دلوں میں اس چیز کا ڈر رہتا ہے، جب بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو ہم لوگ بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو یوسف نے شیئر کی ہزارہ سے۔ بہت شکریہ یوسف آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہنا شیئر کر رہی ہیں ملتان سے۔ ہنا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے ابو کی بتائی ہوئی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک ناقابل فراموش قصہ۔ ابو بتاتے ہیں آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے، میرے دادا ابو کو بہت زیادہ شوق تھا مال مویشی رکھنے کا، تو انہوں نے کچھ مال مویشی زمینوں پر بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت باغیچہ سا بھی بنایا ہوا تھا جہاں پر بہت خوبصورت پھول بھی لگائے ہوئے تھے۔ اکثر میرے ابو جو تھے وہ وہیں پر رہتے تھے، کیونکہ دادا ابو ان کو یہ کہتے تھے کہ مال مویشی جو ہیں ان کی حفاظت کے لیے آپ نے وہیں پر رہنا ہے، تو میرے ابو رات کے ٹائم وہاں پر سوتے بھی تھے۔ اب جس جگہ پر وہ بہت زیادہ خوبصورت پھول تھے، وہاں پر ابو کو اور دادا ابو کو اکثر ایک نورانی چہرے والے بزرگ نظر آیا کرتے تھے جو وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اکثر ان پھولوں میں ان کو چلتے پھرتے نظر بھی آتے تھے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ ابو کہتے ہیں کہ جب میں رات کے ٹائم وہاں پر سونے کے لیے جاتا تھا تو ایک مخصوص ٹائم پر مجھے روز وہاں پر ایک دودھ کا گلاس پڑا ملتا تھا۔ میں وہ جو دودھ تھا سونے سے پہلے پی لیا کرتا تھا، اور جو گلاس ہوتا تھا اس کو وہیں پر رکھ دیا کرتا تھا۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید میری امی آتی ہیں، وہ میرے لیے یہاں پر دودھ کا گلاس رکھ جاتی ہیں اور پھر لے بھی جاتی ہیں، لیکن وہ کب آتی ہیں اور کب جاتی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک دن ابو دادی اماں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے یہ پوچھنے لگے کہ امی آپ کس ٹائم آتی ہیں، وہاں پر دودھ وغیرہ رکھ کر جاتی ہیں اور کس ٹائم آ کر گلاس لے بھی جاتی ہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جس پر دادی اماں کا یہ کہنا تھا کہ بیٹا میں تو کبھی وہاں پر آئی ہی نہیں، تم مذاق کر رہے ہو۔
جس پر ابو نے یہ کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے روز رات وہاں پر دودھ کا گلاس پڑا ملتا ہے اور میں اس کو پی لیتا ہوں۔ دادی اماں نے یہ کہا کہ یہ وہی جو نورانی چہرے والے بزرگ ہیں جو وہاں پر نماز پڑھتے ہیں پھولوں کے درمیان میں اور اکثر چلتے پھرتے ہیں، وہی تمہاری حفاظت کرتے ہیں، وہ تم پر مہربان ہیں۔ ابو بہت خوش بھی ہو گئے اور تھوڑے سے خوفزدہ بھی ہو گئے کہ پتہ نہیں مجھے یہ بات شیئر کرنی چاہیے تھی یا نہیں۔ ابو بتاتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی دوبارہ انہوں نے وہاں پر کوئی بھی دودھ کا گلاس نہیں رکھا۔ شاید میں نے وہ راز جو تھا وہ کھول دیا، امی کے آگے بات کر دی، تو دوبارہ وہ مجھے کبھی بھی وہاں پر اس طرح سے نظر بھی نہیں آتے تھے، لیکن آج تک کے دور میں بھی وہ وہیں پر موجود ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو ہنا نے ملتان سے شیئر کی۔ بہت شکریہ ہنا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا نائک شیئر کر رہی ہیں انڈیا سے۔ پریانکا کہتی ہیں جھانسی کے ایک لوکل نیوز پیپر میں ایک شخص تھا، اس نے اپنا یہ ڈراؤنا قصہ شیئر کیا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نیم اور جگہ مینشن نہیں کی تھی۔ وہ بتاتا ہے کہ ہم 5 دوست تھے اور ہم لوگ موٹر بائکس پر تھے، تو ہم لوگوں نے ایک دفعہ پلان کیا کہ ہم لوگ کسی دور کی جگہ پر گھومنے پھرنے جائیں گے جو شہر سے باہر کا حصہ ہو، جنگل کے حصے پر ہم لوگ سیر و تفریح کے لیے جائیں گے۔ تو وہ جو 5 دوست تھے بائک کو لیے ایک ہائی وے کے طرف روانہ ہو گئے۔ جس ہائی وے کی طرف وہ لوگ گئے وہاں پر بہت زیادہ ویرانہ تھا اور صرف وہ ایک ہی سڑک تھی جو بہت گھنے جنگل کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ لوگ بتاتے ہیں ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے، وہاں پر ایک جگہ پر ایک ایسا موڑ تھا جہاں پر 2 راستے تھے۔ اب ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کس طرف ٹرن کریں، تو ہم لوگوں نے بنا سوچے سمجھے ہم لوگوں نے ایک سائڈ پر ٹرن کر لیا۔ جب وہاں پر گئے تو وہ راستہ بہت ہی زیادہ ویران اور سنسان تھا اور ہم لوگوں کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہم لوگ کس راستے پر آ گئے ہیں اور کہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ وہ لوگ جتنی کوشش کرتے تھے وہ گھوم پھر کر پھر اسی راستے پر آ جاتے تھے۔ وہ راستہ ان کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ جس طرف سے بھی ہو کے گزرتے تھے وہیں پر آ کر وہ راستہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا تھا۔ پھر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے کیسے۔ تو جس راستے کی طرف سے وہ اس راستے پر آئے تھے اسی طرف واپس جانے لگے کہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں وہاں پر ہم لوگوں کو ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو اس سڑک پر گزر رہا تھا۔ ہم نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ ہمیں راستہ بتا دیں، ہم لوگ راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کس طرف ہیں اور کہاں ہم نے جانا ہے اب۔ تو وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ آؤ، ورنہ تم لوگ ساری زندگی یہیں پر بھٹکتے رہ جاؤ گے اور تم لوگوں کو راستہ نہیں ملے گا۔ پھر وہ جو بزرگ تھے ان 5 لڑکوں کو اپنے ساتھ لیے ایک راستے پر نکل پڑے۔ کافی طویل وہ راستہ تھا۔ جب وہ راستہ ختم ہوا تو وہ لوگ اسی پوائنٹ پر آ گئے جس طرف سے ان لوگوں نے وہ راستہ شروع کیا تھا۔ ان بزرگ کا یہ کہنا تھا اسی راستے سے واپس چلے جاؤ۔ وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ جیسے اپنے گھر واپس پہنچے ان لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، سب بیمار ہو گئے۔ تو اگلے دن وہ کسی صاحب علم ہستی کے پاس گئے ان سے یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ کیا ماجرا ہوا تھا اور وہ بزرگ کون تھے جو ہمیں راستے میں ملے تھے۔ جب انہوں نے وہ ساری بات بتائی تو صاحب علم ہستی کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگ جس راستے پر تھے وہ راستہ، وہ جنگل چھلاوے جنات سے بھرا ہوا ہے۔ وہ انسان کو اسی طرح سے گھما گھما کر دوبارہ اسی جگہ پر لے کر آتے ہیں جہاں سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ تم لوگوں کو راستے میں وہ رہنما مل گیا، وہ بھی کوئی نیک جن تھے جنہوں نے تم لوگوں کی مدد کی۔ دوبارہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ ہم لوگ کسی جنگل یا ہائی وے کے راستے کی طرف جائیں، کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ پریانکا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرب شیئر کر رہی ہیں۔ میرب کہتی ہیں میں ساہیوال سے ہوں اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر جو تھا دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، نہ بہت زیادہ پرانا اور نہ بہت زیادہ وہ نیو بنا ہوا تھا، نارمل گھر تھا، اچھا تھا، صاف ستھرا تھا وہ گھر۔ تو ہم لوگوں نے وہ گھر رینٹ پر لے لیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو گھر تھا اس گھر کی جتنی بھی کنسٹرکشن تھی وہ ساری گراؤنڈ فلور پر تھی۔ اوپر صرف ایک بہت بڑا چھت ہوتا تھا، اس کے اوپر کوئی بھی ایکسٹرا روم وغیرہ کچھ نہیں تھا، بس بہت بڑا ٹیرس تھا جس کے ایک کونے میں گلی میں ہی ایک بہت بڑا بیک سائڈ پر درخت لگا ہوا تھا جس کی چھاؤں چھت کے اوپر بھی آتی تھی۔ ہم لوگ جب اس گھر میں شفٹ ہوئے، ابھی ہم لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے 10-15 دن ہی گزرے تھے، ہم لوگ وہاں پر بالکل خوش تھے۔
تقریباً جب ہم لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہوئے 5-10 دن گزرے تو ہم لوگوں نے اپنا گھر سارا سیٹ کیا، سامان سیٹ کرتے ہوئے اتنے دن گزر جاتے ہیں۔ بہت سے ریلیٹیوز بھی تھے جن جن کو پتہ چل رہا تھا، وہ گھر کو دیکھنے بھی آتے تھے اور ہم لوگوں سے ملنے بھی آتے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر کے جو سامنے والے لوگ تھے بہت اچھے تھے، ملنسار تھے، ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کی اچھی سلام دعا بھی ہو گئی۔ محلے میں بس وہی ایک تھے جن کے ساتھ ابھی ہم لوگوں نے ملنا جلنا شروع کیا تھا۔ ان کی بیٹی بھی ہم لوگوں جتنی ہی تھی تو وہ ہم لوگوں کے گھر آ جایا کرتی تھی، 1 سے 2 دفعہ ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے تھے۔ ابھی 10-15 دن ہی ہوئے تھے تو شام کا ٹائم ہوا، تقریباً رات 9 بجے کا ٹائم تھا، تو وہ جو سامنے والے تھے ہم لوگوں کے بالکل جن کے گھر ہم لوگوں کا آنا جانا تھا، وہ آنٹی اور ان کی بیٹی ہم لوگوں کے گھر بھاگتی ہوئی آئیں اور بہت گھبرائی ہوئی تھیں اور آ کر یہ کہہ رہی تھیں کہ آپ لوگوں کی چھت کے اوپر بہت زیادہ دھواں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر کوئی چیز جل رہی ہے، جلدی سے جا کر دیکھیں اوپر کیا ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہ کہا کہ ہم لوگوں میں سے تو کوئی اوپر گیا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اوپر کچھ ایسا رکھا ہوا ہے کہ جہاں سے کوئی دھواں اٹھے یا کوئی آگ لگے۔ پھر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ اوپر چل کر دیکھنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ اپنے دوسرے پورشن پر تھے، شام کا ٹائم تھا، ہم لوگ واک کر رہے تھے تو آپ لوگوں کی چھت پر بہت زیادہ دھواں اٹھ رہا تھا، تو ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں کوئی آگ وغیرہ نہ لگی ہو۔ ان لوگوں کے ساتھ ہی ہم لوگ بھاگتے ہوئے چھت پر گئے، تو جب وہاں پر جا کر دیکھا تو کوئی دھواں نہیں تھا، نہ ہی دھوئیں کا نام و نشان تھا اور نہ ہی کوئی چیز جلی ہوئی تھی۔ اب ہم لوگ بڑے حیران ہوئے، وہ لوگ بھی بڑے حیران ہوئے اور وہ باقاعدہ اشارے کر کر کے بتا رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر کھڑی تھے اور ہم لوگوں نے یہاں پر دھواں دیکھا۔ ہم لوگ نیچے آ گئے، ہم لوگ بھی کافی زیادہ پریشان تھے کہ ان لوگوں نے جھوٹ کیوں بولنا تھا۔ اب اسی رات کی بات ہے، ہم لوگ سو رہے تھے، اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے، نارمل ویدر تھا، ابھی بہت زیادہ ٹھنڈ شروع نہیں ہوئی تھی، تو ابھی ہم لوگ روم میں ہی ہم لوگوں نے سونا شروع کر دیا تھا، لیکن کمروں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ سیم اسی طرح سے میری بہن کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتی ہے، ہم لوگوں کے صحن میں بہت زیادہ دھواں ہے۔ وہ دھواں اتنا کلیئر تھا جیسے سفید کلر کا دھواں ہوتا ہے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی دھواں اٹھتا ہے، مخصوص وہی دھواں تھا۔ تو میری بہن نے شور مچا دیا کہ صحن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں پر بہت زیادہ دھواں ہے۔ جب اس نے شور مچایا ہم لوگ سب جا کے، ہم لوگوں کی آوازیں سن کر امی بھی پاس سوئی ہوئی تھی، وہ بھی جا گئی، ہم لوگ بھاگتے ہوئے صحن میں گئے تو وہاں پر کوئی دھواں نہیں تھا۔ اب اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ ہم لوگوں کے وہ جو نیبر تھے وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ان لوگوں نے بھی چھت پر دھواں دیکھا تھا، لیکن یہ ماجرا کیا تھا کہ دھواں نظر آتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں اس گھر میں کوئی جنات ہیں یا ایسا کوئی مسئلہ ہے جو ہم لوگوں کو یہ دھواں نظر آتا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا، روز ہم لوگوں کی چھت کے اوپر اور گھر پر وہ دھواں دکھائی دیتا تھا۔ 3 دن اسی طرح سے گزر گئے۔ ہم لوگوں نے اپنے کچھ ریلیٹیو سے بھی یہ بات شیئر کی۔ دن کے ٹائم کچھ نہیں ہوتا تھا، جیسے ہی شام ہوتی تھی وہ چھت پر دھواں نظر آتا تھا۔ چوتھے دن کی بات ہے، ہم لوگ آنٹی کے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میری فرینڈ نے مجھے یہ کہا کہ چلو اوپر چلتے ہیں، اوپر چل کے دیکھتے ہیں آج تم لوگوں کی چھت سے دوبارہ دھواں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ہم لوگ اوپر گئیں تو وہاں سے وہ دھواں اٹھ رہا تھا اور اس دھوئیں میں باقاعدہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کا قد جو تھا بہت زیادہ لمبا تھا اور وہ ہم لوگوں کے چھت کے اوپر اس دھوئیں کے ساتھ ساتھ چل پھر رہی تھی۔ بہت زیادہ ڈراؤنا اس کا چہرہ، تو اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ جب ہم لوگوں نے اسے دیکھا ہم لوگ چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگیں۔ جب ہم لوگ نیچے آئیں سب لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، گھبرا گئے۔ امی کو بھی ہم لوگوں نے سامنے والوں کے گھر ہی بلا لیا۔ جس ٹائم اس چیز کو نوٹس کیا جاتا تھا وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ اب وہ جو ہم لوگوں کے نیبر تھے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ جو بھی لوگ اس گھر میں آتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں پر 10-15 دن نکال چکے تھے تو ہم لوگوں کو یہ لگا تھا کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اس گھر میں سے اکثر رات کو چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن یہ دھواں اور باقاعدہ یہ جو عورت ہم لوگوں نے دیکھی ہے یہ ہم لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں۔ اب ہم لوگ اور ڈر گئے۔ ابھی تو ہم لوگ کو وہاں پر شفٹ ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ واپس گئیں، امی نے یہ کہا سختی سے منع کر دیا کہ چھت کے اوپر نہیں جانا اور کمروں کے دروازے بند کر کے سونا ہے۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا، کمرے کے دروازے بند کر کے سو رہے تھے۔ اس رات بھی ہم لوگوں کے صحن میں کسی کے چلنے پھرنے کا احساس تھا، باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں کوئی چل پھر رہا ہے، کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ پھر ہم لوگوں نے کوشش کی اور اس گھر کو چھوڑ دیا، مہینے سے پہلے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر ایک دم سے ہم لوگوں کو اتنا ڈراؤنا لگنے لگ گیا تھا، جس گھر میں ہم لوگ جب آئے تھے تو ہمیں وہ بہت اچھا لگا تھا۔
ہم لوگوں نے اس گھر کو تو چھوڑ دیا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کے اتنے اچھے ٹرمز بن گئے تھے ان کے گھر ہم لوگ بعد میں بھی آتے تھے. جب ان کے گھر بھی ملنے آتے تھے تو وہ گھر ویسے ہی بند اور پرانا پڑا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھر بالکل بوسیدہ ہو گیا تھا. وہاں پر بہت سارے جنات تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں دیا. یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ میرا باپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں نے آج ایک ٹپ شیئر کیا تھا، ہیئر فال پرابلم، جو اس کا سلوشن شیئر کیا تھا، وہ بھی جا کر وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں. ان کا بھی ہارر سٹوری چینل ہے، آپ لوگوں کو ان کی سٹوریز بھی اچھی لگیں گی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.